بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر میر زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نئی ریمیڈی شروع کر رہے ہیں، کاربوویج۔ کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں لکھی ہوئی۔ کاربوویج اس کا پورا نام کاربو ویجیٹیبلس ہے۔ عام زبان میں اس کو ویجیٹیبل کارکول یعنی نباتاتی کوئلہ بولتے ہیں۔ ایک کوئلہ معدنی ہوتا ہے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور یہ نباتاتی کوئلہ ہے جس کے لیے اس کے ساتھ ویج یا ویجیٹیبلس کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے۔ پروونگ اس کی ہانیمن صاحب نے خود کی، کنگڈم ظاہر ہے پلانٹ کنگڈم ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک لکڑی کے کوئلے سے بنتی ہے دوا، جس کی فوٹوز میں نے کل کی پوسٹ میں لگائی تھی۔ جو بیک گراؤنڈ میں ایک لکڑی کا تختہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ اس کا اندر سے لکڑی کا رنگ یا اس کی شکل ہے، جس طرح ہماری دیودار کی لکڑی ہوتی ہے، تقریباً اس طرح کا دیار یا دیودار بولتے ہیں اس کو، تقریباً اس سے ملتا جلتا اس کا کلر ہے۔ اور اس کے جو 3 تصویریں میں نے لگائی تھیں، ایک پورے درخت کی تصویر ہے، ایک اس کے تنے کی تصویر ہے، ایک اس کے پھل کی اور پتوں کی تصویر ہے۔ پھل اور پتوں کو دیکھیں تو یہ ہمیں شہتوت کے ساتھ ملتا جلتا درخت لگتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شہتوت وہ مطلب ہے اس طرح نہیں ہوتا اس کا درخت جس طرح یہ درخت اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ویسٹ میں ایک استعمال ہونے والی لکڑی ہے جس کا نام ادھر بیچ، ریڈ بیچ یا برچ ووڈ بولا جاتا ہے، اور اس کے کوئلے سے یہ دوا بنائی جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جہاں اس میں انتہائی طاقتور ترین قسم کی زہریں اور بہت بڑے بڑے میٹلز اور بہت ہیوی چینجز لانے والے بڑے کیمیکلز اور تیزاب اور اس طرح کی طاقتور دوائیں استعمال ہوتی ہیں، تو ہمارا جو ہومیوپیتھی کا پوٹنٹائزیشن کا عمل ہے، اس کے ذریعے ان دواؤں کے اثرات، زہریلے اثرات وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی دوائیں جو کاربوویج ہے، ایلومینا ہے، سلیشیا ہے، جو مطلب ہے خام حالت میں کروڈ فارم میں جن کے اندر ادویاتی اثرات بہت کم ہوتے ہیں، پوٹنٹائز کرنے سے ان کی ادویاتی تاثیر بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ بہت بڑی اور طاقتور دوائیں بن جاتی ہیں۔ تو کاربوویج بھی انہی دواؤں میں سے ایک ہے۔ اور ظاہر ہے کوئلہ ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے ٹریچوریشن اس کی تیار کی گئی، ٹریچوریشن کے بعد پھر اس کی آگے پوٹنسیز بنائی گئی۔ میازم کے حوالے سے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بہت سی دواؤں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پرانے میازم کے نظریے میں ایک دوا کے 3-4 میازم ہوتے ہیں، اور ہم کبھی یہ طے نہیں کر پاتے کہ یہ دوا بنیادی طور پر کس میازم سے تعلق رکھتی ہے یا کس میازم کی انڈیکیشنز پر ہم نے اس دوا کو اپلائی کرنا ہے۔ تو پرانے ہمارے لٹریچر کے مطابق یہ کاربوویج 2nd گریڈ میں سورک ہے، 3rd گریڈ میں سائیکوٹک ہے، اور 2nd گریڈ میں ہی سفلیٹک ہے، اور 2nd میں ہی ٹیوبرکلر بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 2nd میں سورک، 2nd میں سفلیٹک اور 2nd میں ٹیوبرکلر، 3 میازم کو یہ کور کرتی ہے 2nd گریڈ میں، اور چوتھا میازم 3rd گریڈ میں، جبکہ سنکرن نے اس کو ٹائیفائڈ میازم میں رکھا ہے۔ سنکرن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک دوا کا ایک ہی میازم متعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھرمل میں یہ ہماری ان چند ایک دواؤں میں سے ہے جو سینسیٹیو ٹو ہیٹ بھی ہوتی ہیں، سینسیٹیو ٹو کولڈ بھی ہوتی ہیں۔ ان کے مریضوں سے نہ سردی زیادہ برداشت ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ برداشت ہوتی ہے۔ اگر واضح طور پر مریض میں سردی اور گرمی دونوں سے حساسیت پائی جاتی ہو تو اس کی دوا کا انتخاب بہت آسان ہو جاتا ہے، چونکہ سینسیٹیو ٹو بوتھ ہمارے پاس دوائیں بہت کم ہیں۔ سلفر آ جاتی ہے اس میں، مرکیورس آ جاتی ہے، یہ کاربوویج ہے، اینٹم کروڈم ہے، اس طرح چند ایک اور دوائیں ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس سے نہ سردی برداشت ہوتی ہو نہ گرمی برداشت ہوتی ہو، تو اس گروپ میں سے ہی لازماً جو 8-10 دواؤں کا گروپ ہے، اس میں سے ہی اس کی دوا آسانی سے تلاش ہو سکتی ہے۔ ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے، اینٹی سورک ڈیوریشن ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے، اور اس کا ڈیوریشن آف ایکشن ہے 60 ڈیز۔
اس کے بعد پیتھولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے سینٹرز آف ایکشن جو ڈاکٹر برٹ نے لکھے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 میوکس میمبرینز، اور میوکس میمبرینز میں یہ پیدا کرتی ہے ایٹنی اینڈ میوکوریا، یعنی ایک سستی کی کیفیت، ایک ناطاقتی کی کیفیت، ایک بے عملی کی کیفیت۔ ایٹنی یعنی میوکس میمبرینز وہ اپنا فنکشن پورا پرفارم نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوکوریا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے گلینڈولر سسٹم ہے، جسم کی غدودوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے، اور وہاں کیا کرتی ہے، لیمفیٹکس انلارج، پورے جسم کے لیمفیٹک غدود ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی انفیکشن میں ہی انلارج ہوتے ہیں لیمفیٹک غدود، اور اس لیے انفیکشنز کی بڑی دواؤں میں سے ہے یہ۔ اور سیکریشنز ایکریڈ، پھر اس کی ایک اور خوبی ہے کہ جو لیمفیٹک کی سیکریشنز ہیں، لیمفیٹک گلینڈز کی، وہ خراش دار ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا سینٹر آف ایکشن ہے بلڈ، جس میں سیپٹک ٹاکسیمک کنڈیشنز پیدا کرتی ہے، یعنی سمیاتی کیفیت، جس میں خون میں کسی قسم کے زہر کے اثرات پائے جاتے ہیں، خون گندا ہو جاتا ہے، عفونت ہو جاتی ہے خون کے اندر۔ تو یہ ہماری گندی دواؤں میں سے ایک ہے، خصوصاً خون میں جب عفونتی کیفیت ہوتی ہے، اس میں آپ کی پائروجن آ جاتی ہے، اور اس طرح کی اور کچھ دوائیں ہیں، سلفیورک ایسڈ بھی آ جاتی ہے، تو جن میں سے ایک آپ کی یہ کاربوویج ہے۔ آگے اس کے کلینیکلز ہیں۔ اچھا، کلینیکلز آپ دیکھیں اس کے کتنے وسیع ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہومیوپیتھی میں کہ دواؤں کا بہت محدود استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں دواؤں کا محدود استعمال کیا جاتا ہے وہاں ایک مخصوص اچھا وہاں مخصوص بیماریوں میں دوائیں بھی بہت کم استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی دو طرف سے ہماری جو ہمارا ادویاتی یا ہمارا معالجاتی دائرہ کار ہے وہ ہم ہومیوپیتھس نے محدود کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دوا جتنے زیادہ مسائل میں، جتنے زیادہ عوارض میں استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کا کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے یا ہماری لٹریچر میں موجود ہے، اس کی باقاعدہ کلینیکل ٹرائلز ہو چکے ہیں کہ فلاں 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 بیماریوں میں یہ دوا استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بجائے ہم چند ایک محدود علامات کے اوپر اتنی بڑی بڑی دواؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جبکہ پھر جو علامات ہیں ان کے لیے پھر ہم نے ہر قسم کے مسائل کے لیے بھی ہم نے چند ایک دوائیں مختص کی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ ان مسائل میں اور بھی ان چند ایک دواؤں کے علاوہ بہت ساری دوائیں استعمال ہو سکتی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا دائرہ کار وہ دو طرفہ محدود ہوتا ہے، اور بہت کم ہم اپنے جو ہیں وہ نتائج ہم حاصل کر پاتے ہیں۔ تو کلینیکلز میں آپ دیکھیں کہ جتنے یہ مینشن کیے ہیں، یہ میں نے کلارک میٹیریا میڈیکا سے لیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایسیڈیٹی، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایسیڈیٹی کی ہماری چیف ریمیڈیز میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ایکنی، چہرے کے دانے، پھنسیاں، انجائنا پیکٹورس۔ انجائنا پیکٹورس، انجائنا دل کا درد، آپ دیکھیں کوئی آدمی عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کاربوویج انجائنا میں کام آ سکتی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، میں نے ایسے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں جن کا سٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی آرٹریو ویسکولر پرابلمز بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کو خون کی نالیوں کے اور دل کے بھی کچھ عوارض ہوتے ہیں۔ تو ان کے ڈاکٹر طے ہی نہیں کر پاتے کہ یہ بنیادی طور پر معدے کا پیشنٹ ہے یا یہ بنیادی طور پر ہارٹ کا پیشنٹ ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹوں کے پاس بھی وہ جاتے ہیں تو وہ ان کو ہارٹ کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں، معدے والے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو معدے کا مریض بنا دیتے ہیں، اور طے نہیں ہو پاتا۔ اور بعض اوقات کسی ایک طرف زیادتی ہوتی ہے اور اس کی دوائی ایلوپیتھی وہ دوسری طرف کی زیادہ دے دی جاتی ہے، اس کا علاج غلط ہوتا ہے۔ علامات اب دونوں سائڈوں پہ موجود ہوتی ہیں، تو
تو ہومیوپیتھی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ایسیڈیٹی بھی ہے تو ساتھ انجائنا پیکٹورس بھی ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی ایسی ایک دوا تجویز کریں گے جو ایٹ اے ٹائم اس کے دونوں مسائل کو حل کر سکے۔ تو چونکہ کاربوویج کے اندر ایسیڈیٹی بھی ہے اور ہارٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کے اوپر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہے، تو اس لیے کوئی ایسا پیشنٹ جس کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہو، معدے کے بھی مسائل ہوں، اس کے ساتھ ہارٹ کے بھی مسائل ہوں، تو اس کی اور دیگر دواؤں میں سے ایک دوا اس کی کاربوویج ہو سکتی ہے۔ آگے ایک کلینکل کنڈیشن لکھی ہوئی ہے آرٹرائٹس، آرٹرائٹس AORTITIS، آرٹرائٹس۔ یہ ہے انفلیمیشن آف بلڈ ویسلز وچ کین ریسٹرکٹ بلڈ فلو اینڈ ڈیمیج وائٹل آرگنز۔ یہ بلڈ ویسلز کی خون کی نالیوں کی سوزش ہے، اور اس سوزش کی وجہ سے خون کا جو خون کی ترسیل وہ آگے وائٹل آرگنز تک وہ متاثر ہوتی ہے اور بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایفونیا، ایفونیا کا مطلب آواز بیٹھ جانا، ایستھینوپیا کا مطلب آنکھوں کی یا نظر کی کمزوری، ایستھما، یہ تو ظاہر ہے ایستھما میں شارٹنیس آف بریتھ اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، سانس کی تنگی، اور یہ زیادہ تر کارڈیک اور ڈائجسٹو ایستھما میں کام آتی ہے کاربوویج، ٹھیک ہے۔ ایک پلمونری ایستھما ہوگا تو یہ پلمونری ایستھما بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایسی عجیب دوا ہے کہ یہ سانس کے اوپر اس کا اتنا گہرا اثر ہے کہ دیکھیں کہ جتنے طریقوں سے بھی سانس متاثر ہو سکتی ہے یا سانس کی تنگی پیدا ہو سکتی ہے، وہ سارے کے سارے طریقے، ساری کی ساری پیتھولوجیز اس کے اندر موجود ہے۔ ہارٹ کی تکلیف سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہارٹ کی تکلیف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایسیڈیٹی کی وجہ سے، فلیچولنس کی وجہ سے سانس کی تنگی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر بدرجہ اتم بہت زیادہ حد تک موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر لنگز کے اندر کنجیشن وغیرہ اور سوزش کی وجہ سے پھیپھڑوں کی، اس کے اندر بھی ٹاپ موسٹ دواؤں کے اندر آتی ہے۔ تو ہر اس طریقے سے جس سے تنگی تنفس باڈی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کاربوویج کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تنگی تنفس اس کی چیف ریمیڈیز میں سے ہے۔ تو اگر پیشنٹ سینسٹیو ٹو بوتھ ہو، اس کو سردی اور گرمی دونوں زیادہ لگتی ہوں اور ساتھ اس کو شدید قسم کی تنگی تنفس ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کی دوا کاربوویج ہی ہوگی۔ آگے بریسٹز، ایریسی پیلس آف، سرخ بادہ، چھاتیوں کا، برونکائٹس، برنز، جلے ہوئے کی۔ اب ہم جلے ہوئے میں اور دوائیں جہاں استعمال کرتے ہیں وہاں کاربوویج بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ کاربنکلز پھوڑوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اب عام طور پر ہم پھوڑوں میں یہ دوا دیتے نہیں ہیں یا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن جس طرح کا اس کا ہے کہ خون کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اندر سمی کیفیت پائی جاتی ہے، خون کے اندر خون صاف نہیں ہوتا اس کا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو اس نے پھر اپنا نکلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، ڈیفنس میکانزم اس کو باہر دھکیل کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو جسم کے اندر فضلات ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اس کے پھوڑے نکلتے ہیں، تو اس کے یہ پھوڑوں کی دواؤں میں سے بڑی دواؤں میں سے ایک دوا ہو سکتی ہے۔ کیٹار، نزلہ، چل بلینز، جو سردیوں کے اندر انگلیاں آپ کی ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، نیلی ہو جاتی ہیں۔ کالرا، ہیضہ کی دواؤں میں سے بھی ایک دوا ہے، جہاں آپ کی آرسینک ہے، جہاں ویریٹرم ایلبم ہے، جہاں کیوپرم ہے اور فاسفورس ہے، اس کے ساتھ یہ کاربوویج بھی ہیضہ کی بڑی دواؤں میں سے ہے۔ کانسٹیپیشن، کف، ڈیفنس، ڈیبیلٹی، ڈائریا، ڈسٹینشن، یہ تو عام باتیں ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ڈائسینٹری، اچھا پیچش میں بھی کام آ سکتی ہے، یعنی دیکھیں نا، یعنی سردیوں اور گرمیوں دونوں طرح کی تکالیف میں کام آتی ہے۔ ڈسپیپسیا، بدہضمی۔ ایمفیسیما، ایمفیسیما کا مطلب ہے شارٹنیس آف بریتھ کازڈ بائی ڈیمیج آف ایئر سیکس، ایئر ویلولائی کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے جو سانس تنگ ہوتی ہے اس میں یہ دوا کام آ سکتی ہے، ایمفیسیما۔ اور سرخ بادہ، ایرپٹیشنز، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ڈکاریں اور ڈکار آنے سے افاقہ۔ فیٹ کولڈ، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، جہاں ایک طرف ٹھنڈے رہتے ہیں وہاں اس میں جلن بھی ہوتی ہے۔
فلیچولینس نفخ اپارا گینگرین میں بھی یہ کام آتی ہے کیونکہ اس میں بلڈ سرکولیشن بہت سلو ہو جاتی ہے۔ ہیمریجز اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں ہیمریجز پیسو قسم کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ریڈ خون جس طرح فاسفورس میں آتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، اس میں قدرے بلیکش خون ہوتا ہے، بلیک ایکریڈ ہوتا ہے، خراش دار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آتا ہے، پیسو ہیمریج ہوتا ہے۔ ہیمرائڈز بواسیر، ہیئر فالنگ آؤٹ، ہیڈ ایک، ہیئر ڈیزیزز آف بالوں، ہارٹ ڈیزیزز آف دل کی بیماریاں، انفلوئنزا، انٹرمیٹنٹس بخاروں میں بھی کام آ سکتی ہے، اور انٹرٹریگو کا مطلب ہے کہ جو سکن کے فولڈز ہیں ان کے اندر سوزش ہوتی ہے یا وہاں خرابی ہوتی ہے، ریش بنتا ہے، سکن کے فولڈز کے اندر ریش بننا۔ لیرنجائٹس گلے کی سوزش، لنگز کنجیشن پھیپھڑوں کی سوزش، میزلز خسرہ میں بھی کام آ سکتی ہے، ممپز میں بھی کام آ سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہو کہ اس دوا کی چیف سمٹمز کون سی ہیں، ان چیف سمٹمز کی موجودگی میں جو بھی اس طرح کی بہت زیادہ قسم کی پیتھالوجیز میں وہ دوا اپلائی ہو سکتی ہے۔ نوز بلیڈنگ آف ایپسٹیکسس میں نکسیر میں کام آ سکتی ہے۔ ایزوفیجائٹس غذا کی نالی کی سوزش، آرکائٹس خصیوں کی سوزش میں، اوٹوریا کان بہنے میں بھی کام آ سکتی ہے۔ پریگنینسی ڈس آرڈرز میں پریگنینسی میں خرابیاں، پریگنینسی کی خرابیوں میں بھی یہ کام آتی ہے، اور میں نے اپنی پریکٹس میں آپ جو بریچ یا ٹرانسورس پوزیشن میں آپ ہومیوپیتھ پلسٹیلا دیتے ہیں، وہاں میں نے پلسٹیلا کے ساتھ اور جو چند ایک دوائیں زیادہ انڈیکیٹڈ اپنی پریکٹس میں دیکھی ہیں ان میں سے ایک کاربوویج بھی ہے، اور میں نے کاربوویج کے ساتھ بہت سارے بچے کی پوزیشن کے کیس ٹھیک کیے ہیں۔ جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت میں نے یہ نارمل ڈلیوری کی میں نے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی، اور میرے علاقے میں اب تک کئی جو LHVs ہیں وہ میرے پاس کیس ریفر کرتی ہیں جب بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو میں تو سارا کیس مکمل لیتا ہوں، سب کو پلسٹیلا نہیں دیتا۔ نو ڈاؤٹ کہ پلسٹیلا کافی ساری پیشنٹس میں کام آتی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری دوائیں ہیں۔ تو جو میرے پاس بچے کی پوزیشن میں عام استعمال ہونے والی دوائیں ہیں ان میں سے ایک کاربوویج بھی ہے۔ اور پھر ساتھ کے سانس کی تنگی ہونا اور ساری سستی ہونا اور تھکاوٹ ہونا، وہ ساری ایک پوری پکچر کچھ خواتین میں پریگننسی کے دوران اس کی کاربوویج کی موجود ہوتی ہے۔ پرپرا ہیمریجی کا جلد کا سرخ ہو جانا اور اس کے اوپر سرخ نشانات بننا پرپل قسم کے، اور سکیبیز یہ خاص قسم کی خارش ہوتی ہے، انفیسٹیشن آف دا سکن بائی ایچ مائٹ آف ہیومن، انسانی ایچ مائٹ کے ساتھ پیدا ہونے والی خارش اس کو سکیبیز کہتے ہیں، اور سکروی میں بھی یہ کام آتی ہے۔ شیورنگز جاڑا یعنی سردی لگتی ہے، جسم کپ کپاتا ہے، اس میں بھی کام آ سکتی ہے۔ سلیپ ڈس آرڈر تو ظاہر ہے جس آدمی کو سانس ہی نہ آسانی سے آ رہی ہو اس کی سلیپ تو خراب ہوگی۔ سٹارٹنگ چونک جانا یعنی بیٹھے بیٹھے چونک جانا یا نیند کے دوران چونکنا، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اسٹمک ڈس آرڈرز یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسٹماٹائٹس بولتے ہیں منہ آنے کو، جو بعض لوگوں کا منہ خراب ہو جاتا ہے اندر منہ کے میں، یعنی کہ مسوڑے بھی اور تالو بھی اور زبان بھی وہ سارا پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اسٹماٹائٹس۔ ٹریکیا ڈرائینس ہوا سانس کی نالی کی سوزش، اور ٹمپینائٹس کا مطلب پیٹ پھول جانا نفخ کے ساتھ، اپھارے کے ساتھ۔ اور ٹائفس فیور ایک خاص قسم کا بخار ہے، انفیکٹڈ مائٹس فلیز اینڈ لائس، یعنی کہ جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتے ہیں آگے جوؤں سے یا پسووں سے، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں آگے دوسرے لوگوں میں۔ تو وہ آج کل ٹائفس فیور بہت کم ہو گیا سینیٹیشن اچھی ہونے کی وجہ سے۔ پرانے دور میں ہوتا تھا، ہمارا آج سے 100-150 سال پرانا جو لٹریچر ہے اس میں ٹائفس بخار کا کافی ذکر ملتا ہے۔ آج کل یہ نہیں ہوتا، لیکن آج کل بھی جو گندے رہائشی علاقے ہیں جہاں لوگوں کو صاف رہنے کا، پینے کا پانی اور صاف ستھری رہائش مہیا نہیں ہوتی اور گندگی ہوتی ہے، وہاں آج کل بھی یہ ہو سکتا ہے۔ السرز
سکن کے السرز میں کام آتی ہے، اور یلو فیور۔ اس کے بعد اس کے آ جاتے ہیں یہ میمورائزنگ ٹپس ہیں۔ سی سے کولڈنس اینڈ کولیپس کنڈیشن، ٹھنڈا ہوگا جسم اوپر سے چھونے میں، مریض کو اندر سے جلن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بالخصوص مریض کی سانس ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب آپ مریض انتہائی کمزوری کی اور ویکنس کی اور مردنی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کا سانس جو ہے اس کے سامنے ہاتھ رکھیں تو آپ کو اس کی سانس ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ ایلمنٹس فرام ایگزاسٹنگ ڈیزیزز، سی کے بعد اے آتا ہے۔ اے سے ایلمنٹس فرام ایگزاسٹنگ ڈیزیزز، جیسے ٹائیفائڈ ہے یا اس طرح کی اور کمزور کر دینے والی بیماریاں، کونین کے زیادہ استعمال سے، سپوائلڈ فش یا میٹ یا فیٹ کھانے سے، مچھلی خراب ہوئی یا گوشت خراب ہوا کھانے سے پیدا ہونے والی، تو یہ آرسینک کے ساتھ اس کا ریلیشن بنتا ہے، تو آرسینک کی بھی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، کاربوویج کی بھی ہو سکتی ہیں۔ آر سے ریپڈلی فینڈ ڈیزائر فار، تیز تیز پنکھا چلانے کی، تیز پنکھے کی خواہش، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور بی سے برننگ کی جو بہت بڑی بڑی دوائیں ہیں، آرسینک ہے، سلفر ہے، اور اس کے ساتھ کاربوویج ہے، یہ برننگ کی بہت بڑی دوائیں ہیں۔ تو برننگ کی بڑی دواؤں میں سے، جلن کی بڑی دواؤں میں سے ایک ہے، ون آف دا ٹرائیو آف برننگ ریمیڈیز۔ آکسیڈیشن امپرفیکٹ، خون کے اندر یا جسم کے اندر آکسیجن کی ایبزارپشن وہ اس کے اندر صحیح طرح نہیں ہوتی ہے۔ ویٹیلٹی ویکنڈ، طاقت کم ہو جاتی ہے، کمزور ہوتا ہے اس کا مریض۔ اور وی کے بعد ای آ گیا، ای سے ایکسیسو بلیڈنگ، دو پیسو، کہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ بلیڈنگ اس میں وہ پیسو ٹائپ کی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ تیز فاسفورس ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے۔ اور آخر پہ جی سے گیس کی شکایت، گیس کی بہت زیادہ اس میں شکایت پائی جاتی ہے، اور ہماری گیس کی بہت بڑی دواؤں میں سے یہ ایک دوا ہے، عام مشہور دواؤں میں سے۔